الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. This is the book about which there is no doubt. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے کہ یہ وہ کتاب ہے، بلند رتبہ کتاب، کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. فیہ ھدی للمتقین، اس میں گائیڈنس ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی قرآن مقدس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، کانشیس آف اللہ. اگر اللہ سے ڈرتے رہیں گے آپ تو قرآن سے آپ کو ہدایت ملتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ھدی للمساجد، ھدی للصابرین، ھدی للصائمین، یہ سب نہیں ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرے گا انہی کو ہدایت ملے گی. ورنہ نہ ڈرنے والوں کو آپ دیکھیں، لاکھ قرآن پڑھ لیں، حفظ کر لیں، عالم بن جائے، مفسر بن جائے، مقرر بن جائے، اور اللہ سے اگر ڈر ہی نہیں ہے تو ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس بنا پر نہیں کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو عالم بناتی ہے، حافظ بناتی ہے، ائمہ میں شامل کر دیتی ہے، علماء میں شامل کر دیتی ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، گر دل میں یقین ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بہت سارے شاگرد پڑھا کرتے تھے. ایک دن شاگردوں کے ایک سموہ نے، ایک گروہ نے حضرت ابراہیم ابن ادہم سے کہا کہ آپ ایک شاگرد پر بہت فوکس کرتے ہیں، آپ اسے بہت مانتے ہیں، ہر کام اس سے کرواتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں کرواتے؟ کیا ہم آپ کے چہیتے نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے شاگرد نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے آگیا کاری اوبیڈینٹ نہیں ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، آپ بھی آگیا کاری ہیں، لیکن اس سے زیادہ چالاک، اس سے زیادہ پڑھا لکھا، اس سے زیادہ آگیا کاری آپ نہیں ہیں. تو تمام شاگردوں نے کہا کہ ہم سب کا امتحان لے لیجیے آپ. جو امتحان میں سکسیز ہوگا، کامیاب ہوگا، فاتح ہوگا، ون کرے گا، اسے آپ اپنا چہیتا بنا لیجیے گا. آپ ایگزام تو لے لیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تمام شاگردوں کو اکٹھا کیا اور اس شاگرد کو بھی بلایا جس سے آپ بہت ہی پریم کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ہوتے ہیں کہ استاد پڑھاتے پڑھاتے ایک بچے کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پڑھائی کو دیکھ کر اسے محبت کرتے ہیں کہ بیٹا آگیا کاری ہے، یہ آگیا کا پالن کرتا ہے، یہ ہر کام پرمیشن سے کرتا ہے، پرمیشن کی وداؤٹ نہیں کرتا. تو تمام شاگردوں کو اکٹھا کر لیا گیا. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھری اور ایک مرغی، ایک چھری اور ایک مرغی، ایک چھری اور ایک مرغی سب کو دینا شروع کیا. سارے لوگ ایک چھری اور ایک مرغی لے کر جب تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو. تمام شاگرد نکل گئے، کوئی پہاڑ کے پیچھے، کوئی جھاڑ کے پیچھے، کوئی گھر کے اندر، کوئی دکان کے اندر، کوئی مکان کے اندر. سب نے وہ مرغیاں ذبح کر لی اور کرنے کے بعد چھری بھی لال ہے، مرغی کا گلا بھی لال ہے، لے کر چلے آئے سارے لال. آپ نے تمام لال سے کہا کہ مرغیاں اور چھری لال کیسے ہو گئیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پر کوئی نہ دیکھے، تو ہم نے ایسی جگہ ذبح کیا جہاں پر کسی نے نہیں دیکھا. وہ شاگرد بہت دیر میں آئے جس کو آپ بہت مانتے تھے. اس کے ہاتھ میں چھری بھی صحیح ڈھنگ سے ہے اور مرغی کا گلا بھی درست ہے، یعنی کٹا ہوا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ حالانکہ وہ لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، تضحیق کرنے لگے، لافنگ کرنے لگے. تو آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا حضور یہ آپ کی بات مانتا ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے تھے یہ میرا بہت ماننے والا شاگرد ہے، اس نے آپ کی بات کہاں مانی؟ اگر مانی ہوتی تو یہ مرغی ذبح کر کے لاتا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا وجہ تو پوچھنے دو.
کہا کیوں بھائی آپ نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ کہا حضور آپ ہی نے کہا تھا جہاں پر کوئی نہ دیکھے میں جہاں بھی جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اب سمجھ جاؤ تم لوگ کہ میں اسے چاہتا کیوں ہوں، کیونکہ یہ جو کرتا ہے نا اس میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے۔ یہ جو بھی کام کرتا ہے اتنا جان کے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جو یہ سوچ کر زندگی بسر کرے گا اس کی بندگی اچھی ہوگی، وہ گندگی سے دور رہے گا، اس کے دل اور چہرے پہ نور رہے گا۔ آپ میرے چینل پہ اگر پہلی مرتبہ تشریف لے کر آ رہے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اسے شیئر کریں۔ شیئر کرنا اچھی باتوں کا صدقہ ہے۔